حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے مضافات میں گرد میں کوئی نواح میں ایک علاقہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا زازان۔ یہ بلا کا گویہ تھا، بڑی خوبصورت آواز تھی، غضب کی آواز تھی۔ یہ ہاتھ سے بربت بجاتا تھا اور آواز میں جادو تھا، جو بندہ ایک بار سن لیتا تھا نا ضرور اس کے قدم ٹھہر جاتے تھے۔ بڑی غضب کی آواز تھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آواز میں جادو ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے، انسان مجبور ہو جاتے ہیں وہ آواز سننے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا کوفہ کے قریب، تو ایک گروہ تھا جو شراب پیتا تھا، پینے پلانے کا کام تھا۔ وہ ساری محفل سجا کے لوگ بیٹھے تھے، اور یہ جو گویہ تھا نا زازان، یہ وہاں پہ گا رہا تھا، وہ بربت بھی بجا رہا تھا اور گا بھی رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جو گزرے تو آپ کے قدم رک گئے۔ اپنے فرمایا اتنی خوبصورت آواز ہے، ٹھہرے اور آواز سن کر کہا اتنی خوبصورت آواز، کاش یہ آواز قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی۔ بس یہاں بھی اے رسول کے جملے نکلنے کی دیر تھی۔ آپ کے پاس تھا ایک رومال، چادر سی تھی، یہ جو بزرگ چادر پہن کے بیٹھے نا دستار کے اوپر نا ایسے چادر، تو چادر ایسے پہنی، اپنا منہ چھپایا اور یہ بات کی اور چل پڑے، اور کوئی بات نہیں کی، صرف یہ جملے بولے اور چلے گئے کہ کاش یہ اتنی خوبصورت آواز قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ وہ جو بجا رہا تھا نا اس نے تھوڑی سی آواز سنی، اسے سمجھ نہیں آئی، لیکن تھوڑی سی کانوں تک آواز پہنچی، اسے پتہ چلا کہ کسی نے کچھ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم چل کے آگے چلے گئے، تو پیچھے سے اس نے نا اپنا گانا روک کر پوچھا کہ یہ کون تھے اور کیا کہہ گئے ہیں۔ ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور فرما گئے ہیں کہ اتنی خوبصورت آواز ہے، کاش یہ آواز قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی۔ پتہ نہیں اس لفظوں میں کیا جادو تھا۔ اگر دل سے بات کی جائے تو دل پر اثر ضرور رکھتی ہے، بات روح سے کی جائے تو روح میں اتر جاتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ زبانوں سے بات کی جائے تو بعض اوقات کانوں سے نکل جاتی ہے، اور یہ تجربہ بھی ہے۔ باعمل آدمی اور دل سے بات کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دل چیر کے اندر نہ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جس کے پاس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈائریکٹ فیضان ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی ہوں، صحابی بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، پھر ان کے جملوں میں اثر نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس وہ جملے اثر کر گئے۔ آپ ابھی جا رہے تھے، اس نے اپنی بربت کو زمین پہ پٹخ کے مارا، توڑ دیا، چل پڑا پیچھے۔ جاتے ہوئے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ یہ جملے قرآن کریم کی آیت ذہن میں رکھنی ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ تو وہاں پر نا اس کے پاس بھی قدرتی ایک رومال تھا، وہ جو گویہ تھا نا اس نے وہ رومال اپنے گلے میں ڈالا، اس کو وٹ دیا، جیسے پٹا ڈالتے ہیں نا، گلے میں ڈالا اور چل پڑا، اور جا کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کے رونے لگا، کہنے لگا معافی مانگنے آیا، مجھے معاف کریں اور مجھے اپنے خدا کی بارگاہ میں لے جائیں۔ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کے جملے اثر کر گئے ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں پچھلی ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں، ساری زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے سنے تو وہ بھی رونے لگا، اور آپ بھی، آپ نے ایسے بازو کھولے اور سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے روایات کے لفظ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور وہ بندہ بھی رویا، اور آپ نے جو جملے بولے وہ قرآن کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہیں میں کیوں نہ گلے نہ لگاؤں، تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر چکا ہے،
اور جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، توبہ کر لے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رحمت میرے خدا دی واجاں پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لاواں۔ اللہ کی رحمت تو پہلے جوش میں تھی، بس اشارہ ہونا تھا، قسمت میں لکھا تھا توبہ کی۔ پھر روایات میں آتا ہے وہ بندہ جو تھا نا، اس نے صرف توبہ کر کے پھر نہیں گیا کہ توبہ توڑی اور پھر جا کے دوبارہ وہ محفلیں، رقص و سرور کی محفلیں، نہیں۔ اس نے کہا حضور اب توبہ تو میں نے کر لی ہے، اب آپ کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آ جاؤ۔ محفل سجتی تھی، علم کی محفل ہوتی تھی، علم پڑھتا رہا، بہت کچھ سیکھا۔ آپ نے کبھی سچی توبہ کرنے والے بندے کو دیکھا ہو نا، روح روشن ہو جاتی ہے انسان کی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کا چہرہ دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا کردار دیکھو۔ جس نے سچی توبہ کی ہو پتہ چلتا ہے کس نے توبہ کی ہے۔ بڑے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے، لیکن ہوتی نصیب کی بات ہے، استقامت کی بات ہے اور قسمت کی بات ہوتی ہے۔